دریا موجزن تھا. شروع میں کہتے ہیں نوع اول اعتراضات مقصودہ میں. اس کے بعد کہتے ہیں شاید مولوی صاحب نام اعتراضات سے ناراض ہوں، لہذا مناسب ہے کہ پیرائے سوال میں اعتراض ہوں. توجہ سے سنیں. شاید مولوی صاحب نام اعتراضات سے ناراض ہوں، لہذا مناسب کہ پیرائے سوال میں اعتراض ہوں. اگر میں اعتراض کروں گا تو ہو سکتا ہے مولوی صاحب ناراض ہو جائے کہ اعتراض پہ اعتراض کرتے جا رہے ہیں. تو چونکہ اعتراض اور سوال میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو فرمایا میں پھر اعتراض سوال کے انداز میں کرتا ہوں. اس طرح پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ جو مختصر جواب میں نے پڑھا، اس پر اپنی طرف سے 35 سوالات وارد فرما دیے. میں اس وقت وہ 35 آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا، صرف چند سوالات، تاکہ وہ لوگ جنہیں اپنے گھر علم و حکمت کا بڑا دعویٰ ہے اور آج قرآن و سنت کے فہم اور تفہیم کے دائی بنے ہوئے ہیں، آج بھی اس نسل سے کوئی میرے امام کے کسی سوال کا جواب دے دے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سوالات اس مختصر سی تحریر پر وارد کیا، اب دیکھو نا کہ چند سطریں ہیں اور سوالات 35 ہیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے. تو اس واسطے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اہل سنت بیدار ہونے کی ضرورت ہے. جس وقت تم یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا فکری اسلحہ لے کے نکلو گے تو تمہارا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. ایک سوال فرماتے ہیں جناب نے قبر کی مٹی حائل دیکھ کر آواز سننی صورت دیکھنی محال ٹھہرائی. آواز سننی صورت دیکھنی محال ٹھہرائی. سوال تم نے سنا نا. جواب میں مفتی نے لکھا کہ درمیان میں چونکہ مٹی ہے، اندر بزرگ، درمیان میں مٹی، باہر ہے بولنے والا، تو یہ درمیان میں حجابات بہت ہیں، اینٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، مٹی بھی ہے، برزخ ویسے ہی حجاب ہے. تو اس بنیاد پر لکھا کہ سننے کا امکان نہیں ہے بلکہ سننا محال ہے، کہ کبھی قبر والا بہر والے کی آواز سن ہی نہیں سکتا چونکہ درمیان میں پردے بہت زیادہ ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ محال کی قسم کون سی ہے. توجہ کرنا کہ تم کہہ رہے ہو کہ چونکہ درمیان میں پردے ہیں، توجہ ساری رکھو، بات بڑی قیمتی ہے. آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ چونکہ بولنے والا باہر کھڑا ہے، بزرگ اندر لیٹے ہیں، درمیان میں مٹی ہے، حجابات پردے بڑے ہیں، تو سننا محال ہے. محال آپ نے فرمایا محال کی ہیں 3 قسمیں. ایک ہوتا ہے محال عقلی، دوسرا ہوتا ہے محال شرعی، تیسرا ہوتا ہے محال عادی. ذرا یہ بتاؤ کہ ان 3 قسموں میں سے تمہاری مراد کیا ہے؟ توجہ کرنا. محال عقلی، محال شرعی یا محال عادی. فرمایا اب ایک ایک شکل لے کے اس پر دلیل قائم کی. فرمایا بر تقدیر اول اگر تم یہ کہو کہ ان درمیان والے حجابات مٹی کی وجہ سے اندر والے کا سننا یہ محال عقلی ہے، عقلاً محال ہے، عقلاً ایسا نہیں ہو سکتا، تو فرمایا کاش کوئی برہان قاطع اس کے استحالہ پر قائم فرمائی ہوتی کہ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ عقلاً نہیں سن سکتے، عقلاً محال ہے، تو عقلی محال کی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ کیوں عقلاً محال ہے. اور تم نے دلیل قائم نہیں کی. میں پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ یہ حائل مانع احساس نہ ہو، حائل بھی رہے، پردہ بھی رہے اور بزرگ سن بھی لے، اس پر رب قدرت رکھتا ہے. اور اگر کہیے نا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت ہے اللہ قدرت رکھتا ہے کہ حجاب بھی موجود ہو اور حجابات کے موجود ہونے کے باوجود اللہ کی قدرت سے بیر والا بول رہا ہو اور اندر والا سن رہا ہو، لہذا محال عقلی بنانا تو درست نہیں ہے. پھر بر تقدیر ثانی اگر کہو کہ شرعی محال ہے، شریعت میں محال ہے، تو فرمایا آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ سے ثابت کیجئے کہ جب تک یہ حجاب حائل رہیں گے ابصار و سماع نہ ہو سکیں گے. یہ کوئی آیت پیش کرو اس پر یا کوئی حدیث پیش کرو، الفاظ شریفہ ملحوظ خاطر رہیں
کہ جو تم نے لفظ بولے ہیں اپنی تحریر میں اس کے مطابق جو تم نے دعویٰ کیا ہوا ہے سننے کے ناجائز ہونے پر، پھر اس پر تم قرآن یا سنت سے اس کے محال شرعی ہونے پر دلیل پیش کرو، چونکہ شریعت کے محال پر تو پھر شریعت سے دلیل ہوتی ہے، جبکہ تم اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے۔ برتقدید ثالث، بڑی دلچسپ بات ہے۔ تیسرا ہوتا ہے محال عادی۔ یہ ساری منطق کی باتیں ہیں، چلو پہلی دو مسترد کر دی، نہ محال عقلی ہے نہ محال شرعی ہے۔ تیسرا ہے محال عادی، کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا، یعنی بندہ کہتا ہے کہ ہم اندر بیٹھے ہوں، دروازہ بند ہو، باہر کوئی چل پھر رہا ہو تو آواز نہیں سنائی دیتی، اور جس وقت ساؤنڈ پروف ماحول ہو تو پھر بالکل بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو محال عادی اگر سمجھتے ہو، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ذرا یہ بتاؤ کہ یہ عادت اہل دنیا کی ہے یا اہل برزخ کی ہے، کہ تم کس بنیاد پر اسے محال عادی سمجھتے ہو کہ باہر والا بولے اندر والا نہ سنے؟ عادتاً یہ عادت کس کی لے رہے ہو؟ دنیا والوں کی لے رہے ہو یا قبر والوں کی لے رہے ہو؟ عادت کی بھی دو قسمیں ہیں، محال عادی اگر بنانا ہے تو عادت اہل دنیا کی مراد ہے یا عادت اہل برزخ کی مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں در صورت اول اگر ہے عادت اہل دنیا کی، کیا دلیل ہے کہ معنی دنیاوی آئے کہ برزخ بھی ہو؟ کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ محال ہے عادی عادت میں، اور عادت سے مراد ہے دنیا کی عادت، تو فرمایا تمہیں کیا پتا ہے کہ دنیا میں جو محال ہو برزخ میں وہی جائز ہو؟ چونکہ تم تو دنیا کی عادت مراد لے رہے ہو، دنیا اور ہے برزخ اور ہے، برزخ دنیا ایک جیسی نہیں ہے۔ اب دیکھو مثال کے طور پر حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت نیک بندہ قبر میں دفن ہوتا ہے، اگر سوالوں میں پاس ہو جائے تو اس کی قبر حد نظر تک فراغ ہو جاتی ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اگر ایک مرلے میں 4 ہوں دفن اور چاروں ہی پاس ہو جائیں، چاروں ہی نیک ہوں، تو چاروں کی حد نظر تک کیسے فراغ ہوگی؟ حد نظر کا مطلب تو یہ ہے مثال کے طور پر 25 ایکڑ تک ایک کی ہے، تو پھر اس کے بعد جا کے دوسرے کی ہونی چاہیے، اس کے بعد تیسرے کی ہونی چاہیے، پھر تو 100 مربع میل ہونا چاہیے، جبکہ وہ ایک مرلے میں ہے اور چاروں کی حد نظر تک فراغ ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ دنیا اور ہے برزخ اور ہے۔ تم کہتے ہو اگر عادی طور پر محال ہے، تو ہم پوچھتے عادت کس کی؟ عادت دنیا والوں کی یا عادت برزخ والوں کی؟ اگر تم کہو عادت دنیا والوں کی تو فرمایا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دنیا اور ہے برزخ اور ہے۔ اگلی بات اس سے بھی دلچسپ ہے، فرماتے ہیں اور اگر برزخ والے عادت کہتے ہو، برزخ والی عادت، برزخ والی عادت، تو پھر فرماتے ہیں اسی ابھی جو پہلی شک ہم نے پیش کی تھی اس کے لحاظ سے مزید تھوڑی سی وضاحت ہے کہ اگر عادت سے مراد لو عادت کون سی؟ دنیا والی، تو فرمایا دنیا برزخ میں بڑا فرق ہے۔ اس میں دلیل آپ نے جو پیش کی وہ جو پہلے میں اپنے طور پر پیش کر رہا تھا قبر کے فراق ہونے والی دلیل، اعلیٰ حضرت دلیل یہ پیش کی اس پر کہ اہل دنیا ملائکہ کو نہیں دیکھتے مگر قبر والے تو ملائکہ کو دیکھتے۔ منکر نکیر جب سوال کرنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں، تو اب دنیا والوں کی عادت اور ہے، برزخ والوں کی عادت اور ہے۔ دنیا والے فرشتوں کو نہیں دیکھتے، برزخ والے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ان کو مکس کرنا یہ خیانت ہے، دنیا کی عادت اور ہے، برزخ کی عادت اور ہے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ یہ محال ہے عادی، عادت ہے برزخ والی، تو پھر میرے امام کہتے ہیں کہ یہاں پر جناب نے یہ عادت اہل برزخ کیوں کر جانی؟ اپنے سورسز تو بتاؤ کہ تمہیں برزخ کی عادت کا پتہ کیسے چلا، کہ برزخ والوں کی عادت ہے کیا، تمہیں عادت اہل برزخ کا پتہ کیسے چلا؟ فرمایا اموات نے تو آ کر بیان ہی نہیں کیا، جو مرے ہیں وہ تو واپس آیا کوئی نہیں، اموات نے تو آ کر بیان ہی نہیں کیا، اور طریقے سے علم ہوا ہو تو ارشاد فرما دے کہ اگر عادت عادت اہل دنیا مراد لیتے ہو یا عادت اہل برزخ مراد لیتے ہو؟ عادت اہل دنیا پہلے رد کی، پھر
اگر تم اس سے محال عادی وہ جو برزخ والوں کی عادت ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مفتی صاحب تم تو بھی دنیا میں ہو، برزخ میں پہنچے ہی نہیں ہو، تو تمہیں کن سورسز سے برزخ کا پتہ چلا کہ برزخ والوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ اگر تو تم چکر لگا کے آئے ہوئے ہوتے تو ہم مان جاتے کہ تمہیں برزخ والوں کی عادت کا پتہ ہے۔ فرمایا دو ہی طریقے ہیں کہ برزخ والوں کی عادت جانی جائے، یا تو کوئی مرا ہوا آ کے تمہیں بتائے، یا پھر تم خود مرو وہاں جاؤ اور پھر آ کے ہم سے جھگڑے اور مناظرے کرو۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عادت اہل برزخ کیوں کر جانی؟ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ یہ عادت اہل برزخ ہے؟ اموات نے تو آ کر بیان ہی نہیں کیا، اور طریقے سے علم ہوا تو ارشاد فرما دو۔ تو پتہ چلا کہ یہاں محال عادی بھی نہیں ہے۔ تو پہلا سوال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے فتوے پر یہ کیا، یعنی سوال فرمایا اعتراض سے ناراض ہو جائے گا، چلو میں سوال میں اعتراض کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تم نے کہا کہ زائر بولے اور قبر والا سن لے، یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ درمیان میں پردے ہیں، یہ محال ہے۔ تو فرمایا محال کی 3 قسمیں ہیں، بتاؤ کون سی قسم کا محال ہے؟ محال عقلی ہے، محال شرعی ہے، محال عادی ہے۔ پھر ایک ایک قسم کر کے رد کیا، فرمایا نہ محال عادی ہے، نہ محال عقلی ہے، نہ محال شرعی ہے۔ جب محال نہیں ہے تو پھر با کمال ہے، ادھر وہ بہر والا بولتا ہے، اندر والا سن لیتا ہے۔ یہ ایک اعتراض۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سوال کرتے ہوئے اس پر بحث کی کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر جو بھی جائے سوال کرنا شروع کر دے تو یہ عقیدہ بنا کہ ہر وقت ہی وہ سمیع بصیر ہیں، علی الاطلاق سمیع بصیر ہیں، تو اس طرح تو اللہ کے ذات کے ساتھ برابری ہو جائے گی، اور ویسے بندے کو پتہ کوئی نہیں، بہر والے کو کیا، بندر والے جو ولی صاحب ہیں ان کو ادراک حاصل ہے یا نہیں حاصل، بہر والے کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے عجیب سوال کیا اس پر، یہ تو ظاہر کہ سائل جن کے دروازوں پر سوال کرتے ہیں، یہ دنیاوی منگتے جو دنیا والوں کے گھروں پر جا کے سوال کرتے ہیں، یہ تو ظاہر کہ سائل جن کے دروازوں پر سوال کرتے ہیں وہ ہر وقت فراخ دست نہیں ہوتے، یعنی جو آ کے دروازہ کھٹکاتا ہے کہ مجھے 100 روپیہ دے دو، تو اب سائل سوال کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اندر والے کے پاس 5 بھی نہ ہو، رات اس کی چوری ہو چکی ہو معاذ اللہ، اب سائل دستک دے رہا ہے اور اس سے مال لینا چاہتا ہے، مراد لینا چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ ہر وقت فراخ دست نہیں ہوتے۔ اب ان سائلوں کو حضرت کے اعتقاد میں ہر شخص کے حال خانہ پر اطلاع و وقوف ہے یا نہیں؟ یہ دنیا میں بکاری جو ہے، جو دروازوں پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں، اور آگے ثابت کیا کہ کچھ وقت یوں مانگنا واجب بھی ہو جاتا ہے، کچھ وقت سوال کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دروازوں پہ جا کے سوال کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا یہ گھر والوں کا حال جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ 2 شکے ہیں، انہی میں جکڑ کے مارا ہے ان کو اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو آ کے تم بتاؤ کہ یہ جو دستک دے رہے ہیں دروازے پر، یہ گھر والوں کا حال جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اگر کہے ہاں، تو جس طرح جناب کے نزدیک زائر بیچاروں نے حضرات اولیاء کو سمیع و بصیر علی الاطلاق مانا، یوں ہی آپ نے ان بھیک مانگنے والوں، جوگیوں، سادھوؤں کو بھی علیم و خبیر علی الاطلاق جان لیا۔ تو پھر فرق کیا رہا کہ ادھر ایک ظاہر ہے جس نے داتا صاحب کو سمیع بصیر علی الاطلاق مانا تمہارے گمان میں، اور ادھر ایک جوگی ہے، سادھو ہے، اس کو تم نے سمیع بصیر علی الاطلاق مان لیا کہ یہ جانتا ہے کہ گھر والوں کی حالت کیا ہے، گھر والوں کے پاس پیسے ہیں یا پیسے نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ اور اگر فرمائیے نہ، تو جب کہ سائل بلا حصول علم مرتکب سوال ہوتے ہیں، آپ کے طور پر گویا اہل وجود کو موتی و قدیر علی الاطلاق قرار دیتے ہیں۔ اگر ان کو علم ہے
تو پھر جو اعتراض تم نے ولی پر کیا کہ زائر ولی کو ہر وقت سننے والا اور سمیع بصیر علی الاطلاق مان رہا ہے، جو کہ اس نے بقول شرک کہا، پھر فرمایا یہ منگتا گھر والوں کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اگر جانتا ہے تو تم نے منگتے کو، سادھو کو، جوکی کو سمیع بصیر علی الاطلاق مان لیا، جو تمہارے مذہب میں شرک ہے۔ اور اگر نہیں جانتا تو پھر منگتے نے گھر والوں کو موتی علی الاطلاق مان لیا اور قدیر علی الاطلاق مان لیا، کہ اس نے یہ سمجھا ہے کہ انہوں نے دینا ہی دینا ہے مجھ کو، ان کی قدرت ہے، ہر وقت ہے۔ تو دونوں شکوں میں ایک شک کے مطابق جو ہے شرک بنے گا منگتے کے لحاظ سے، دوسری شک کے مطابق شرک بنے گا گھر والوں کے لحاظ سے۔ اس کے ساتھ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو سوال پیش کیا اس میں آپ فرماتے ہیں زمانہ وجود مخاطب کے استغراقی ازمنہ بوصف خصوص مکان کو جناب نے مثبت سمع علی الاطلاق ٹھہرایا، تو استغراقی ازمنہ وجود و امکنہ دنیا بدرج اولا موجب ہوگا کہ جس وقت ایک شخص جو ولی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے باہر کھڑا ہے اور ولی کو ندا کر رہا ہے، سنانا چاہتا ہے، تم کہتے ہو کہ اس نے پھر ولی کو ہر وقت سمیع بصیر علی الاطلاق مانا ہوا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک ولی ہے اور ایک سائل ہے۔ میں تمہیں حدیث سے دکھاتا ہوں کہ ایک ذات ہے اور پوری کائنات کی آوازیں سنتی ہے اور پوری کائنات کی آوازیں جانتی ہے، تو پھر تو اس سے بڑا شرک اس میں بن جائے گا۔ اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کرتے ہوئے آپ نے التحصیل، بلکہ جو جامع صغیر میں حدیث ہے اور شرح جامع صغیر فیض القدیر، اس میں اس کی وضاحت موجود ہے، جلد نمبر 2 کو آپ نے پیش کیا۔ یہ کتابیں میں آپ کے سامنے نکال کے لے آیا ہوں تاکہ آپ کو لذت ملے کہ ہمارے امام نے ان باغوں سے پھول چنے ہیں، اور شک والوں کو پتہ چلے کہ یہ کہیں ہوائی فضائی علم نہیں تھا، یہ سمندروں کی گہرائی کا علم تھا، کہ جنہوں نے ہر حقیقت پر اتنے حوالے پیش کیے، اور ایسے مقامات بھی آئے جہاں لائبریری پاس نہیں ہوتی تھی، چند گھنٹوں میں بیٹھ کے کعبے کے دروازے کے سامنے لکھ دیتے تھے، آیات بھی زبانی، احادیث بھی زبانی، ائمہ کی عبارتیں بھی زبانی۔ اس میں حدیث شریف یہ ہے، ان للہ ملکا، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، آتاہ سمع العباد، اللہ نے اس فرشتے کو ساری کائنات کے بندوں کی بولی سننے کی توفیق دی ہے۔ آتاہ سمع العباد، سارے لوگوں کی سماعت اس کو دی ہے۔ فلیس من احد یصلی علی الا ابلغنیہا، جو بھی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، اس فرشتے کی کان اتنے تیز ہیں، پوری کائنات سے سن کے میرے دربار میں پیش کر دیتا ہے۔ اب یہ حدیث شریف سے آگے جو بات چلے گی وہ بعد میں ہے۔ اس میں بعض دفعہ منکرین یہ حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو وہاں تو فرشتہ کھڑا ہے اور وہ سنتا ہے، سرکار نہیں سنتے وہ سنتا ہے۔ میں کہتا ہوں خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا کہ جن کے غلام اتنا سنتے ہوں وہ امام کتنا سنتے ہوں گے۔ اگر فرشتہ ہر کسی کی سن لے پوری کائنات سے تو شرک نہ ہو، تو جو فرشتہ جن کے دربان ہے، جن کا ان کی اپنی ذات کا مقام کیا ہوگا، تو آتا ہو سمع العباد۔ بلکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی سماعت تو فرشتے سے کئی درجے زیادہ ہے، کیونکہ فرشتے نے 1 سیکنڈ میں مثال کے طور پر 1,00,000 سلام پہنچا، لاکھ تو کم ہے، کتنے کروڑوں پہنچتے ہیں، مثال کے طور 1 سیکنڈ میں 1,00,000 سلام پہنچا، تو فرشتے نے کیا کرنا ہے؟ وہ لاکھ پہنچانا ہے کہ محبوب فلاں بندہ فلاں شہر سے فلاں نام کا یہ سلام تجھے پیش کر رہا ہے۔ اب آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِلَّا رَدَّ اللَّهُ لِيَرُوحِي حَتَّى رُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ، کہ جس کا بھی سلام آئے میں فرشتے سے جواب نہیں دلواتا، میں آپ دیتا ہوں۔ فرشتے نے ایک کام کرنا ہے، سرکار نے 2 کام کرنے ہیں۔ فرشتے نے صرف سننا ہے، جواب نہیں دینا، سرکار نے سننا بھی ہے، جواب بھی دینا ہے۔ اور اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت فرشتے سے زیادہ نہیں ہوگی تو ایک سلامی فرشتہ بھی پیش کر رہا ہوگا،
تو ایک کم لاکھ جو ہے وہ تو قضا ہو جائیں گے، اگلے سیکنڈ میں نئے سلام آ جائیں گے، پھر تو سرکل چل ہی نہیں سکتا۔ اگر چلے گا تو پھر ماننا پڑے گا کہ جن کے غلام میں یہ طاقت ہے آقا میں کہیں زیادہ طاقت موجود ہے۔ امام مناوی نے اس کی شرح میں لکھا، جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا، فرمایا ان اللہ تعالی ملکا آتاہ سمع العباد، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، ملکہ اللہ کا فرشتہ ہے، اس کو سمع عباد کی طاقت دی گئی۔ کیا؟ اے قوہ تئیں یقتدر بہا علی سماع ما ینطق بہ کل مخلوق من انس و جن وغیرہما، اس میں یہ نہیں کہ واحد ہو تو اسے پتا چلے، رب نے فٹ کر دیا اس کے اندر نظام، اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ صرف انسان نہیں پوری مخلوق، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام پر تو ہر چیز درود بھیجتی ہے، فرش بھی، عرش بھی، اور یہ کائنات کے مختلف مناظر، تو فرمایا جو بھی انس ہو، جن ہو وغیرہ، ان کے علاوہ جو مخلوق ہو، جو جہاں سے بولے، اس فرشتے میں ہر ایک کی بولی کا بھی اسے پتا ہے کہ اب گائے بولی ہے، بکری بولی ہے، چڑیا بولی ہے، جگنو نے سلام کہا یا تتلی نے درود پڑھا، اس کو سارا پتا ہے، اور پھر وہ شرق و غرب میں پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں کوئی بولتا ہے وہ فرشتہ وہیں ایک جگہ بیٹھے سن لیتا ہے۔ اس حدیث شریف کو پیش کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا، فرماتے ہیں بڑی تفصیل کے بعد، کہتے ہیں بھلا ارشاد ہو، اولیاء کرام تو خاص حاضران مزار کی بات سننے پر سمیع علی الاطلاق ہو جاتے ہیں، ولیوں کے لحاظ سے جو صرف دربار پہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا تو تم کہے تم نے ولیوں کو اللہ سے ملا دیا، کہ جو بھی آئے سلام کہے تو تم نے سمجھا کہ ولی سمیع علی الاطلاق ہے، تم نے ولی کو اللہ سے ملا دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو صرف آ کے وہاں بول رہے ہیں ان کے لحاظ سے ولی اللہ سے مل جائے تو جو ایک جگہ کھڑے ہو کے پوری کائنات کی سن رہا ہے اس فرشتے کے لحاظ سے کتنا بڑا شرک بن جائے گا تمہارے نزدیک۔ ولی تو جو آئے ہیں ان کے لحاظ سے تم نے بات کی، اگرچہ ہمارا عقیدہ تو اس سے آگے کا ہے کہ جو ولی کی دہلیز پہ کھڑا ہے، سوال اس کا تھا کہ میں گیا ہوں اور میں نے کہا اور اب یہ فتویٰ آ گیا کہ یہ شرک ہے، تو کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس طرح سمیع بصیر علی الاطلاق بن جائے گا، تو یہاں تو بحث ہے جو آ گیا ہے مزار پہ اس کے لحاظ سے، دور کا تو مسئلہ ہی نہیں تو اسے پوچھا گیا، دوسرے شہر والوں کا، دوسرے ملک والوں کا تو مسئلہ ہی نہیں پوچھا گیا، اور مدینہ شریف میں جو خادم ہمارے آقا علیہ السلام کے دربار میں کھڑا ہے وہ تو پوری کائنات کا سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے اور ہر جگہ سے سنتا ہے۔ تو اس بنیاد پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بندہ خدا یعنی فرشتہ کہ بارگاہ عرش جاہ سلطانی صلوات اللہ وسلام علیہ سے جدا نہیں ہوتا، ہر وقت کھڑا ہے وہ فرشتہ وہاں پہ، اور وہیں کھڑے کھڑے ایک وقت میں شرقن غربن جنوبن شمالن تمام دنیا کی آوازیں سن لیتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر اسے کیا قرار دیا جائے گا؟ تم نے ظاہر کے لحاظ سے کہا کہ ولی خدا کا تم شریک بنا رہے ہو کہ یہ جو بھی آئے اس کا سلام سنتا ہے، جو بھی آئے اس کی بات سن لیتا ہے، تو فرمایا یہاں تو آیا جو تھا اس کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، اور حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ فرشتہ وہاں پر فکس کھڑا ہے، ایک جگہ پہ موجود ہے، صبح و شام ڈیوٹی دے رہا ہے، پوری کائنات سے جو مخلوق بولتی ہے، جہاں سے کوئی بولتا ہے وہ وہیں کھڑے کھڑے سن لیتا ہے۔ اب یہ کیسا سمیع بنا، یہ کس انداز میں، اس بنیاد پر فرمایا اب اس پر بھی فتویٰ کوئی لگاؤ کہ جو یہ مان رہا ہے تمہاری جو توحید ہے اس کے لحاظ سے اس کا حکم کیا ہوگا۔ فرمایا جب یہ فرمانے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے تو پتا چلا کہ رب دینے پہ آئے تو فرشتے کو یہ طاقت دے دے کہ وہ پوری کائنات کا سنے، تو وہ اپنے رسولوں کو کتنی بڑی طاقت عطا فرمائے گا، اپنے ولیوں کو کتنی بڑی طاقت عطا فرمائے گا۔ اس واسطے فرمایا تم نے جو تانا دے کر سمیع بنایا ہے اور اس کی وجہ سے شرک بنانے کی کوشش کی، فرمایا اس کی ہرگز یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں
مجھے نہیں معلوم کہ قرآن عظیم میں ایک جگہ بھی بیان فرمایا ہو کہ مزارات پر جا کر کلام و خطاب کرنا شرک یا حرام ہے، ایک جگہ بھی، یا اتنا ارشاد ہوا ہو جو ایسا کرتا ہے گویا اصحاب قبور کو سمیع یا بصیر علی الاطلاق مانتا ہے۔ چلو حرام نہ لکھا ہو، شرک نہ لکھا ہو، قرآن میں اتنا ہی لکھا ہو کہ جو یوں ولیوں کے دربار پہ جا کر ولی کو بلانا شروع کر دے، وہ بندہ اصحاب قبور کو سمیع بصیر علی الاطلاق مان رہا ہے۔ پر حضرت کی صحت استدلال انہی امور پر مبنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بمقامات متعددہ اس کا بیان ہے، تصریح تام موجود ہے۔ میں مقامات متعددہ کی تکلیف نہیں دیتا، ایک ہی آیت فرما دیجئے۔ یعنی اس نے جواب میں لکھا تھا کہ مقامات متعددہ قرآن کی کئی آیات میں یہ موجود ہے، قرآن کی کئی آیات میں کہ یوں مانگنا شرک ہے، یوں مانگنا حرام ہے، یوں جا کے ولیوں سے گفتگو حرام ہے۔ فرمایا میں متعدد کی بات نہیں کرتا، مجھے صرف ایک آیت ہی دکھا دو کہ جہاں پر اس عمل کو حرام اور شرک سے تعبیر کیا گیا ہو۔ اس کے بعد فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑے پتے کی بات کی کہ جس طرح یہ لوگ بات کہاں کی ہوتی ہے اور آیت کہاں کی پڑھ دیتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ یہ جو تم نے آیت پڑھی ہے نا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، جس کو آج بھی کلمہ گو مشرک ثابت کرنے کے لیے وہ پڑھتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلو میرا ترجمہ ہی نہیں، میاں اسماعیل کا اس پہ سن لو۔ اس نے کیا لکھا ہے تحویۃ الایمان میں، نہیں مسلمان اکثر لوگ مگر شرک کرتے ہوئے، یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں سو وہ شرک میں گرفتار ہیں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں خدا را اس میں مزارات اولیاء پر جانے یا ان سے کلام و خطاب کرنے کا کون سا حرف ہے؟ اس آیت کے اندر مزارات پر جانے یا ان سے کلام کرنے کا کوئی جملہ تو کیا کوئی حرف ہی دکھا دو، حرف بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا تم لوگ ایسے ہی کرتے ہو۔ فرمانے لگے کہ اس فرقہ جدیدہ کی عادت قدیمہ ہے، فرقہ جدیدہ کی عادت قدیمہ ہے، فرقہ نیا ہے عادت پرانی ہے، کہ سوال گندم جواب چنے، دعویٰ اور دلیل اور۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تم جس طرح تم نے یہ آیت لکھ دی ہے دلیل کے طور پر، پھر تو اس قرآن سے یہودی بھی اپنے موقف کو ثابت کر لے گا، ہمارے قرآن سے نصرانی بھی ثابت کر لے گا۔ مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ نصرانی کہے انکار تثلیث گناہ عظیم ہے، توجہ سے سننا، کہ نصرانی کہے، جس کو لوگ عیسائی کہتے ہیں، کہ نصرانی کہے کہ تین خداؤں کا معاذ اللہ جو انکار کرتا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر وہ یہ بات اس طرح کرے اور ساتھ دلیل دے، کیسے کہ تثلیث آیت انجیل محرف سے ثابت ہے، انجیل کی آیت اگرچہ بدلی ہوئی ہے مگر اس سے تین خدا ثابت ہیں، اور آیات الہیہ کی تکذیب موجب عذاب شدید ہے، آیات الہیہ کو جھٹلاتا ہے تو اس کو عذاب شدید ہوتا ہے۔ اور ساتھ کہ سورہ عنکبوت میں موجود ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، کہ ہماری آیتوں کا انکار ظالم ہی کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہ پکے جھوٹے کافر عیسائی نصارہ تمہارے قرآن سے آیت پڑھ کے کہیں گے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، کہ نہیں انکار کرتے آیتوں کا مگر ظالم لوگ۔ جیسے تین خداؤں پر اس نصرانی کا یہ آیت پڑھنا جھوٹ ہے، ایسے ہی مزارات کے سنانے والوں کے خلاف یہ آیت پڑھنا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ استدلال بھی جھوٹ ہے۔ آیت سچ ہے مگر غلط جگہ پہ پیش کی جا رہی ہے۔ نصرانی نے کہا کہ تین خدا مانو کیونکہ یہ انجیل کی آیت سے ثابت ہے، جو انجیل بدلی ہوئی ہے اس کی آیت سے ثابت ہے، اور جو آیت نہ مانے وہ ظالم ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں لکھا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ جس آیت کو پیش کر رہا ہے وہ آیت ہے بھی یا نہیں، لیکن اس پر وہ فٹ آیت کر رہا ہے قرآن مجید کی۔ جس طرح یہ لوگ غلط ہیں تو ایسے ہی فرما تمہارے بھی ایسی دلیلیں ہیں جو تم نے بتوں والی آیتیں ولیوں پہ چسپاں کی ہوئی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بس زبان دوسری
ورنہ حضرات منکرین کے مقابل فرمایا ہم بھی آیتیں پڑھ سکتے ہیں تمہارے مقابلے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہاری آیت کا تو اس موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جو میں پڑھوں گا تمہارے بارے میں اس سے کہیں زیادہ اس کا تعلق ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں ورنہ حضرات منکرین کے مقابل آیت کریمہ کما یائس الکفار من اصحاب القبور, کما یائس الکفار من اصحاب القبور بہت اچھی طرح پیش ہو سکتی ہے کہ تمہارے مقابلے میں یہ آیت بہت اچھی طرح پیش ہو سکتی ہے, اور وہ اس آیت کی بنسبت جو آپ نے تلاوت کی 1000 درجہ زیادہ محل و موقع سے تعلق رکھتی ہے کہ تم نے جو پڑھی وما یؤمن اکثرهم باللہ ہمارے مقابلے میں, ہم جو تمہارے مقابلے میں پڑھیں تو اس کے مقابلے میں یہ زیادہ محل کے موقع کے مناسب ہے. اور پھر فرمایا اب وما کما یائس الکفار من اصحاب القبور, اب اللہ تعالیٰ فرماتا اہل قبور سے کافر لوگ نا امید ہو بیٹھے, اہل قبور سے کافر لوگ نا امید ہو بیٹھے. اب غور کر لیا جائے کون لوگ اہل قبور سے امید رکھتے ہیں اور کون یاس کے ہاتھوں آس توڑ بیٹھے ہیں, کون امید رکھتے ہیں اور کون امیدیں توڑ بیٹھے ہیں. ہماری امیدیں داتا گنج بخش سے وابستہ ہیں اور ان کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں پھر ایت پڑھو کہ قبر والوں سے جن کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں وہ تو کافر ہیں, کافروں کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں اور ایمان والوں کی امیدیں ہری بھری ہیں. محتشم سامعین حضرات, یہ سوالات کا ایک طویل سلسلہ میں نے بطور مثال چند سوالات آپ کے سامنے عرض کیے. اب اس پر گفتگو کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے روح کی بحث کی, اور آپ حیران ہوں گے کہ کہاں کہاں تک ان کا دائرہ فکر پہنچا اور کس کس آسمان تک ان کی سوچ نے پرواز کی, اور کہاں کہاں سمندروں کی گہرائیوں سے وہ موتی تلاش کر کے لے آئے. قبلہ شاہ صاحب پیر سید ضیاء الاسلام شاہ صاحب گیلانی فرما رہے تھے یہ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے افکار ہیں, نظریات ہیں, اللہ کا فضل ہے ہم اہل حق اس کے حرف حرف کی حمایت کرتے ہیں اور حرف حرف کی تصدیق کرتے ہیں اور حرف حرف کے معیار حق ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے حقائق اس انداز میں جامع طریقے سے رقم کیے کہ جہاں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں بچتی. اب اس مقام پر احادیث تو بعد میں پیش ہوں گی, ایک خلاصہ ایک جھلک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو دریا ٹھاٹھے مارتا ہے علم کا اور مد و جزر ہوتا ہے اور موجیں موتی ساحل تک پہنچاتی ہیں, اس کے لحاظ سے مقصد دوم میں نو اول غور سے سننا کہتے ہیں بعد موت بقائے روح و صفات و افعال روح میں یہاں وہ حدیثیں مذکور ہوں جن سے ثابت ہو کہ روح کو فنا نہیں ہے. روح کو فنا, سارے بولو روح کو فنا. آج اس پر بھی بات ہوگی کہ کچھ لوگ آج سینے کے زور پر, اسلحے کے زور پر اور پیچھے کسی کی ایڈ کے شور پر اہل سنت والجماعت بننا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بنو, مگر خمیر وہ ہونا چاہیے جو بریلی شریف والوں کا ہے. اگر یہ عقیدہ ہوگا تو آ جاؤ. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اور پھر ان کتابوں سے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے, اہل سنت کا کہ قبر والے سنتے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قبر میں والے جو موجود ہے ان کی حیات ہے, تو جس بنیاد پر صفہ سے اہل سنت کا ایک تسلسل ہے وہ بنیاد داتا کے دیوانوں کو میسر ہے. فرماتے ہیں روح کو فنا نہیں ہوتی, اس کی افعال و ادراکات جیسے کون کون سے فعل روح کرتی ہے؟ دیکھنا, بولنا, سننا, سمجھنا, آنا جانا, چلنا پھرنا, سب بدستور رہتے ہیں. سوال کرنے والے نے تو صرف سننے کی بات کی تھی کہ بعد از وصال روح سن لیتی ہے یا نہیں, تو اللہ فرماتے ہیں بولنا, سننا, سمجھنا, آنا جانا, چلنا پھرنا سب بدستور رہتے ہیں, بلکہ اس کی قوتیں بعد مرگ اور صاف اور تیز ہو جاتی ہیں. قبر والے کی قوتیں بعد از وصال
اور صاف، پہلے سے زیادہ ان کے اندر ترقی آ جاتی ہے. اور پھر حالت حیات میں جو کام ان آلات خاکی یعنی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان سے لیتے تھے، اب بغیر ان کے روح کرتی رہتی ہے. دیکھو کتنی ایڈوانس ہوگی یہ روح کہ جب تک بدن میں ہے، ہاتھ ہے تو مدد کرے، قدم ہے تو چل کے جائے، لیکن بعد از وصال روح ہاتھوں کی محتاج نہیں رہتی، روح قدموں کی محتاج نہیں رہتی. اگرچہ درجے کے مطابق اجسام ان کا وجود اور ان کی حفاظت قبروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، لیکن مطلقاً اموات کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ روح جو ہے یہ اب محتاج ہی نہیں رہتی ہاتھ کی اور آنکھ کی. اور اگرچہ جسم مثالی کی یاد آوری صحیح، اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سے 50 افعال روح بیان کر دیے. کتنے افعال؟ 50. معترض نے، سائل نے صرف سننے کے لحاظ سے کہا تھا کہ بعد از وصال سن نہیں سکتی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو دلائل پیش کیے تو وہ اتنے زیادہ کہ ایک ہی مقام پر 50 افعال بیان کر دیے. اب گنتے جانا، یاد رکھنا اور آگے جا کے سنانا چونکہ وقت مختصر ہے. نمبر 1، بعد انتقال عقل و ہوش بدستور رہنا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جاگ کے جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے. بعد انتقال عقل و ہوش بدستور رہنا. نمبر 2، روح کا پس از مرگ آسمانوں پر جانا. یہ سارے حدیث سے ثابت کیے. نمبر 3، اپنے رب کے حضور سجدے میں گرنا. نمبر 4، فرشتوں کو دیکھنا. نمبر 5، ان کی باتیں سننا. نمبر 6، ان سے باتیں کرنا. نمبر 7، اپنی منازل جنت کو پیش نظر رکھنا. نمبر 8، نیک ہمسایوں سے نفع پانا. نیکوں کی قبر کے ساتھ قبر ہو تو نیک ہمسایوں سے نفع پانا. نمبر 9، بد ہمسایوں سے ایذا اٹھانا. نمبر 10، ملائکہ کا ان کے پاس تحفے لانا. نمبر 11، ان کی مزاج پرسی کو آنا. فرشتوں کا قبر والوں کے مزاج پوچھنے کے لیے آنا. نمبر 12، ان کا منتظر صدقات رہنا کہ ہمارے پچھلے کہیں وابی تو نہیں ہو گئے، وہ صدقہ کرے. منتظر صدقات کہنا. مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظر الدعوہ تلحق من اب او ام او اخ او صدیق. یعنی اس کو انتظار ہے پچھلوں کا کہ کہیں دعویٰ والے نہ بن جائیں، دعا والے. اس دعویٰ کا جو دعا ہے اس کو دعویٰ یعنی دعا کا انتظار ہے. اور جب دعا پہنچتی ہے تو پوری کائنات کی حکومت زندگی میں اسے ملتی. اتنا خوش نہ ہوتا جتنا پچھلوں کی دعا پہ خوش ہو جاتا ہے. 13، قبر کا ان سے بزبان فصیح باتیں کرنا. قبر والوں سے توجہ کرنا. نمبر 14، ان کے منتہائے نظر تک وسیع ہونا. نمبر 15، زندوں کے اعمال انہیں سنائے جانا کہ تیرے بیٹے نے کیا کام کیا، تیرے بھائی نے کیا کیا، پیچھے ان کے حالات کیا ہے یہ. پھر نمبر 16، نیکیوں پر خوش ہونا اور برائیوں پر غم کرنا. نمبر 17، پسماندوں کے لیے دعائیں مانگنا. کہتے ہیں قبر والے کچھ دے نہیں سکتے، قبر والے تو پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پسماندوں کے لیے دعائیں مانگنا. نمبر 18، ان کے ملنے کا مشتاق رہنا کہ کب وہ ہماری قبر پہ آئیں گے. اور پھر نمبر 19، روحوں کا باہم ملنا جلنا. نمبر 20، ہر گونہ کلام کے دفتر کھلنا. نمبر 21، منزلوں کی فصل سے آپس کی ملاقات کو جانا. یعنی لاہور کے قبرستان میں کوئی دفن ہے تو گجرات چلا جائے ملنے کے لیے. منزلوں کی فصل سے آپس کی ملاقات کو جانا. نمبر 22، اگلے اموات کا مردہ نو کے استقبال کو آنا. یعنی جس قبرستان میں کوئی نیا دفن ہوتا ہے پہلے سارے استقبال کو آتے ہیں کہ اب نیا بندہ اس قبرستان میں دفن ہو رہا ہے. نمبر 23، اس کا گزرے
قریبوں کو دیکھ کر پہچاننا، ان سے مل کر شاد ہونا، گزرنے والوں کو پہچاننا اور خوش ہونا۔ نمبر 24، ان کا اس سے باقی عزیزوں دوستوں کے حال پوچھنا، یعنی جو فوت ہو کے گیا ہے اگلے پوچھتے ہیں کہ بتا ہمارے پچھلوں کا کیا حال ہے، نئے مردے سے نئے فوت شدہ سے پوچھتے ہیں۔ اور پھر 25، آپس میں خوبی کفن سے مفاخرت کرنا، ایک کہتا میرا اچھا ہے کفن، دوسرا کہتا نہیں تجھ سے میرا اچھا ہے۔ تو یہ بھی باقاعدہ حدیث صحیح میں موجود ہے کہ مردے اپنے کفن پر بھی ایک دوسرے سے فخر کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں تک کہ 26، برے کفن والے کا ہم چشموں میں شرمانا۔ 27، اپنے اعمال حسنہ یا سیئہ کو دیکھنا۔ 28، ان کی صحبت سے انس و فرحت یا معاذ اللہ خوف و وحشت پانا۔ نمبر 30، اہل سنت کا مذہب سنت پہ خوش ہونا۔ نمبر 31، مسلمان کے دل خوش کرنے والے کا اس سرور فرد سے صحبت دل کشا رکھنا۔ نمبر 32، تالیہ قرآن یعنی قرآن تلاوت کرنے والے کا قرآن عظیم کی پاکیزہ طلعت سے صحبت دل کشا رکھنا۔ اور نمبر 33، دشمن عثمان غنی کا اپنی قبروں میں عیاذ باللہ دجال پر ایمان لانا، کہ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی، حدیث میں ہے کہ وہ قبر میں بھی دجال پہ ایمان لے آئے گا، اس وبال کی وجہ سے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے دشمنی کی تھی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 34 نمبر، نیک بندوں کا خدمت اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و عباد اللہ الصالحین میں حاضر ہونا، یعنی بعد از وصال بھی بندے مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں اور بعد از وصال بھی داتا صاحب آ جاتے ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور عباد اللہ الصالحین کے پاس آنا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں 35، اپنی قبروں میں نمازیں پڑھنا۔ نمبر 36، حج کرنا، لبیک کہنا۔ عبد الشکور سیالوی صاحب بیٹھے ہیں، حج کرنا، لبیک کہنا۔ اور 37، تلاوت قرآن میں مشغول رہنا۔ 38، بلکہ ملائکہ کا انہیں تمام و کمال قرآن عظیم حفظ کرانا، یعنی جو حفظ کر رہا تھا دنیا سے چلا گیا، فرشتے اس کو مکمل کروا دیں گے۔ اس کے ساتھ 39، اپنے رب جل جلالہ سے باتیں کرنا۔ نمبر 40، رب تبارک و تعالیٰ کا ان سے کلام جاں فضا فرمانا۔ نمبر 41، عجیب ہے برزخ کا مقام، بیل اور مچھلی کا لڑتے لڑتے ان کے سامنے آنا۔ جوڑ دیکھو آپس میں، بیل اور مچھلی، بیل اور کسی دنیا والوں نے تو اس کا یہ آپس میں بیل اور مچھلی کی کشتی نہیں دیکھی ہوگی، قبر والوں کو یہ دکھائی جاتی ہے، بیل اور مچھلی کا لڑتے لڑتے ہوئے ان کے سامنے آنا، تماشا دیکھ کر جی بہلانا۔ نمبر 42، جنت کی نہروں میں غوطے لگانا۔ نمبر 43، جو تلاوت قرآن میں مشغول مرے قرآن عظیم کا ہر وقت اس کی دل جوئی فرمانا اور ہر صبح و شام ان کی اہل و عیال کی خبریں پہنچانا۔ ہمارے دوست مولانا محمد عبداللطیف جلالی صاحب، وہ گوجرانوالہ میں رمضان میں جمعے کے دن فجر کی نماز میں سجدے میں روح نکل گئی، تو جس کی یوں نکلے، حدیث شریف میں ہے، پھر قرآن اس کی ہر وقت خبر رکھتا ہے اور اس کے اہل و عیال کی خبریں اس تک پہنچاتا ہے۔ 44، دودھ پیتے شہزادے کا انتقال ہوا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادے، جنت کی دائیاں مقرر ہونا اور مدت رضا تمام فرمانا۔ پھر 45، نیکوں کا شوق قیامت میں جلدی کرنا۔ 46، بدوں کا نام قیامت سے گھبرانا۔ 47، مقتولان راہ خدا کے دل میں دوبارہ قتل کی آرزو ہونا۔ 48، مسلمانوں کا سبز یا سفید پرندوں کے روپ میں جہاں چاہنا اڑتے پھرنا۔ 49، جنت کے پھل کھانا، پانی پینا۔
نمبر 50 سونے کی کندیلوں میں عرش کے نیچے بسیرا لینا. اتنے لکھ کے یہ ہے امام جس طرف آگے سکے بٹھا دیے. اتنے لکھ کے فرمایا اور ان کے سوا بہت سے امور وارد ہوئے ہیں. یہ چند میں نے بیان کیے, یہ نہ سمجھو کہ صرف اتنے ہیں, ان کے سوا اور بھی بہت سے امور ہیں. بلکہ یہ جو لکھا نا کہ روح فنا نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ایڈوانس ہو جاتی ہے, اس کی ایک مثال میں حاشیے کے طور پر پیش کر دیتا ہوں. الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ, اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے ان حالات کو بیان کر رہے تھے اور منکر نکیر کا بیان کیا کہ دانت نیزو جیسے ہوں گے اور آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوگی اور وہ سیاہ ہوں گی, آنکھیں نیلی ہوں گی, اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا محبوب جب وہ آئیں گے تو تمہارا عمر کیا کرے گا؟ قبر میں جب یہ آئیں گے عمر سے ان کا مکالمہ کیسا ہوگا؟ کیا میں ڈر جاؤں گا ان سے یا کوئی دوسری صورتحال ہوگی؟ دیکھو میرے آقا علیہ السلام کا علم غیب اور حضرت عمر کا مقام اور روحوں کی دلیری اور روحوں کی ترقی. لکھا ہے حدیث شریف میں, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, فرمایا جس وقت قبر میں عمر وہ تمہارے پاس آئیں گے تو انہیں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. دیکھو روح کیسے فرمایا جب وہ منکر نکیر تمہارے پاس آئیں گے, فرمایا تم ان کو سوال کرنے ہی نہیں دو گے بلکہ ان پہ حاوی ہو جاؤ گے. کیسے؟ فرمایا تم کہو گے واللہ ربی فمن ربکما, اللہ میرا رب ہے, تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. یعنی سوال اب دیکھو یہ کمپنی کہہ رہی تھی بس بت ہے, مورتی ہے, اور ہندو کی فریاد چھاپتے پھر رہے تھے کہ وہ ہندو کھڑی مورتی کو پوجتے ہیں, تم لیٹی کو پوجتے ہو. میں نے کہا لیٹی ایسی مورتی ہوتی ہے؟ کتنا زبردست ادراک اور کتنا زبردست انداز. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عمر جب وہ آتے جائیں گے تم کہو گے واللہ ربی فمن ربکما, میرا رب تو اللہ, تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. پھر ساتھ ہی تم کہو گے محمد النبی فمن نبیکما, میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تم بتاؤ تمہارے نبی کون ہے. پھر فرمایا تم کہو گے الاسلام دینی فما دینکما, میرا دین تو اسلام ہے, ذرا تم بتاؤ نا تمہارا دین کون سا ہے. اب اتنی اس انداز کی روح کی یہ کردار اور اتنی تیزی. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آگے سے فرشتے بولیں گے فَيَقُولَانِ وَاجَبَا, پنجابی میں ترجمہ کروں, فرشتے کہیں گے واجبا, بلے بھئی بلے, شابہ بھئی شابہ, آج تائیں ایسا آئندہ ویکھے ہی کوئی نہیں. واجبا, عجیب بات ہے. اگلا جملہ بڑا ٹیسٹی ہے, واجبا ما ندری نحن ارسلنا الیکا ام ارسلتا الینا, ہمیں تو یہ پتہ نہیں چل رہا ہم امتحان لینے آئے ہیں یا دینے آئے ہیں. ہمیں تو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم امتحان لینے آئے ہیں یا دینے آئے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چل رہا. لا ندری ارسلنا الیکا ام ارسلتا الینا, ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم امتحان لینے آئے ہیں یا دینے آئے ہیں. ہمیں رب نے تمہاری طرف بھیجا ہے یا نے رب نے ہمارے لیے بھیج دیا ہے. یہ روح اور اس کا انداز اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبریں ریاض النظرہ میں 297 صفحے پر یہ حوالہ موجود ہے. اس لیے میں نے عقیدہ توحید سیمینار میں ہندو کی فریاد جو تھی اس کا جواب دیا. اللہ کے فضل سے اس کا جواب نہیں آیا اور امید ہے نہیں آئے گا. ہر دکان پہ وہ لگا رہے تھے, اب یہ چھاپو لگاؤ ہر جگہ اور ہندو سے پوچھو کہ اب اس کا جواب دو. سن لے ہندو خواہ مخواہ تو نے دھرا الزام ہے, تو ہے کافر میں ہوں مومن کیوں تجھے ابہام ہے. کس لیے بت سے ملا بیٹھا ہے تو رب کا ولی,
لگتا ہے تیرا پڑوسی ہے نکھٹو خارجی، کس لیے بت سے ملا بیٹھا ہے تو رب کا ولی، لگتا ہے تیرا پڑوسی ہے نکھٹو خارجی، تو نے مانا دیوتاؤں کو پرستش کی جگہ، ہم نے ولیوں کی مزاروں کو نہ مانا سجدہ گاہ۔ ہندو تو نے مانا دیوتاؤں کو پرستش کی جگہ، ہم نے ولیوں کی مزاروں کو نہ مانا سجدہ گاہ، تو نے ہر مورتی کو کر لیا مسجود ہے، اپنا تو رب جہاں ہی ایک فقط معبود ہے۔ گر نہیں سمجھا برہمن صنم و مرکز میں فرق، کچھ نہیں اس پہ تعصب وہ ہے ظلمت میں غرق، اس فرق کو کیسے سمجھے جس کا دل بیمار ہے، اس فرق کو سمجھنے میں نور دل درکار ہے۔ ساتھ تعصب خارجی پر دعویٰ ایمان ہے، پھر بھی ظالم اس فرق سے بے خبر نادان ہے۔ قبر مومن بال یقین ہے جنتی باغوں سے باغ، مورتی پتھر کی تو ہے بال یقین دوزخ کی آگ۔ ملا رہے تھے قبر کو اور مورتی کو، شعر میں ہم نے جواب دے دیا، قبر مومن بال یقین ہے جنتی باغوں سے باغ، مورتی پتھر کی تو ہے بال یقین دوزخ کی آگ۔ جس قدر ہے دوزخ و جنت کی حیت میں فرق، اس قدر ہے صنم و تربت کی حقیقت میں فرق۔ جس قدر ہے دوزخ و جنت کی حیت میں فرق، اس قدر ہے صنم و تربت کی حقیقت میں فرق۔ صنم میں جان تھی نہ ہے، صنم میں جان تھی نہ ہے اسے ادراک بھی، بندہ خاکی تو سن لیتا ہے زیر خاک بھی۔ یہ ساری دلیلیں ہیں، بہت سے ملا رہے ہیں داتا صاحب کو معاذ اللہ۔ صنم میں جان تھی نہ ہے اسے ادراک بھی، بندہ خاکی تو سن لیتا ہے زیر خاک بھی۔ نہ ملاؤ اولیاء کو طبقہ اوسان سے، یہ تو اونے کبریا ہے پوچھ لو قرآن سے۔ گر عصائے موسوی پہ حق کی ہو جلوہ گری، سر جھکائے اس کے آگے عہد کی جادوگری۔ ایک لکڑی کی مدد سے جب ہوا حق کا ظہور، کس لیے اونے ولی سے ہو عقیدے میں فطور۔ ہے مسلم لکڑیوں میں اس عصا کی سروری، پھر بھی ہے جنگلی دتورے کو ولی سے ہم سری۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، اس سے جنگل کی لکڑیوں نے مقابلہ نہیں کیا کہ کہیں تو بھی لکڑی ہم بھی لکڑی، ہم نہیں چل سکتی تو کیسے سام بن گئی۔ جنگل کی لکڑیوں نے اس کے خلاف جلسے نہیں کیے، مگر جنگلی دتورے کو آج تک داتا صاحب کا پتہ نہیں چل سکا۔ ہے مسلم لکڑیوں میں اس عصا کی سروری، پھر بھی ہے جنگلی دتورے کو ولی سے ہم سری۔ رب کے بندوں کی مدد گر ہے شریعت میں حرام، کیا ہوئے نازل فرشتے بدر میں بہرے حرام۔ ہے یہی آصف کا جھگڑا آج فکر خام سے، نہ ملاؤ رب کے بندوں کو کبھی اصنام سے۔ پیش کیا اپنی طرف سے حقائق کا ایک سلسلہ، اس کے لحاظ سے احادیث اور پھر روح کی بحث اس سے پہلے کر رہا ہوں۔ امام قرطبی نے تذکرہ کے اندر لکھا، التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ، یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر امام قرطبی نے روح کے لحاظ سے لکھا، باب فی شان الروح وَإِنَّ تَسِيرُ حِينَ تَخْرُجُ مِنَ الْجَسَدِ، کہ روح کہاں جاتی ہے جب جسم سے نکلتی ہے۔ اس کے بارے میں التذکرہ کے اندر امام قرطبی لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں وَالَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُنَّةِ، وہ عقیدہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ أَنَّهَا تَرْفَعُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُوقِفَهَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، کہ روح جب بندہ فوت ہوتا ہے تو فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور روح کو اللہ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، فَيَسْأَلُهَا، اللہ اس سے سوال کرتا ہے۔ اگر وہ اہل سعادت سے ہو تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اس کو لے جاؤ، اس کو سیر کراؤ اور جنت میں اس کا محل دکھاؤ۔ فرشتے اس کو لے جاتے ہیں جنت میں، محل وہ روح دیکھ لیتی ہے، اور پھر اس کو، یعنی یہ ادھر بندے کو غسل دیا جا رہا
یعنی جسم جو تختے پر ہے اس کو غسل دیا جا رہا ہے، روح رب کے دربار میں پہنچی ہے اور ادھر جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ آئی ہے۔ فَإِذَا غُسِلَ الْمَيِّتُ وَكُفِّنَ، جب میت کو غسل دے دیا جائے اور کفن پہنا دیا جائے، ردت، روح واپس جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ ردت وَأُدْرِجَتْ بَيْنَ كَفَنِهِ وَجَسَدِهِ، کفن اور جسم کے درمیان اس کو درج کر دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا حُمِلَ عَلَى النَّعْشِ، جب اس کی چارپائی اٹھائی جاتی ہے، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ كَلَامَ النَّاسِ، روح لوگوں کے کلام کو سن رہی ہوتی ہے کہ کون اس کے بارے میں اچھا کہہ رہا ہے، کون برا۔ بھی میں اس پر بخاری شریف کی حدیث پیش کروں گا۔ اب یہاں پر اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ روح بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔ آگے چارپائی پہ لیٹا ہے، ہمیں حرکت کرتا نظر نہیں آتا، چارپائی پہ لیٹا ہے، سرکار فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتا ہے قدمونی قدمونی، نیک ہو تو کہتا ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو، ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ لیکن چونکہ وہ برزخ میں ہے، ہم دنیا میں ہیں، جو شروع میں قانون بیان کیا، برزخ والوں کی اپنی عادت ہے، دنیا والوں کی اپنی عادت ہے۔ کسی کو کوئی کھا گیا بھیڑیا، کوئی ڈوب گیا، برزخ میں پہنچا وفات کے بعد، برزخ کے اپنے آداب، دنیا کے اپنے انداز، کوئی برزخ کو دنیا کے ترازو پہ تولنے کی کوشش نہ کرے۔ یہاں پر امام قرطبی نے اس کی وضاحت کی، پھر امام بیضاوی بول پڑے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ روح کے لحاظ سے یہ امام بیضاوی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا کی تفسیر، اور پھر ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اس کی شرح میں لکھتے ہیں وفیہا دلالۃ، اس آیت میں دلالت ہے علی اس بات پر ان الارواح جواہر قائمۃ بانفسھا، کہ روحیں جوہر ہیں جو خود بخود قائم ہیں، مغایرۃ لما یحس بہ من البدن، یہ جسم کے علاوہ ایک چیز ہے جو جسم محسوس ہوتا ہے، تبقى بعد الموت دراکۃ، موت کے بعد بھی یہ جان لیتی ہے۔ تبقى بعد الموت دراکہ، موت کے بعد بھی روح کو ادراک کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ وعلیہ، یہ کس کا مذہب ہے؟ امام بیضاوی کہتے علیہ جمہور الصحابہ والتابعین، کہ بعد از وفات روح جان لیتی ہے، جس پر وہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ ماننا شرک ہے۔ امام بیضاوی کہتے ہیں یہ عقیدہ صحابہ کا ہے کہ بعد از وفات روح جان لیتی ہے، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے اور تابعین کا ہے۔ وَبِهِ نَطَقَتِ الْآيَاتُ وَالسُّنَنُ، آیات یہی ثابت کرتی ہیں، حدیثیں بھی یہی ثابت کرتی ہیں۔ یہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حیثیت کو بیان کیا۔ ہمارے علم کلام میں بہت بڑی کتاب ہے مقاصد اور شرح مقاصد، امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر انہوں نے اس کی تفصیل کو بیان کیا۔ یہ میرے پاس موجود ہے، شرح مقاصد امام تفتزانی جلد نمبر 2، اس کے اندر یہ لکھا ہے تنبیہ فَإِنَّهُمْ لَا يَبْقَى إِدْرَاكُ الْجُزْئِيَّاتِ، جو معتزلہ ہیں، فلاسفہ ہیں، مرنے کے بعد وہ کہتے ہیں روح کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ عند فقد الآلات، جب آلات اس کے اعضاء مفقود ہو جائیں۔ وَعِنْدَنَا، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یَبْقَى بل الظاہر من قانون الاسلام، یہ اسلام کے قانون سے ظاہر ہے۔ ادراکات المتجددہ، اس کو نئے ادراک ہوتے ہیں، روح کو